تستمر السلسلة في السيرة المؤصلة في السيرة المؤصلة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ غزوات النبی سیریز کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم یہ بات کر چکے کہ غزوہ تبوک کا کیا پس منظر تھا، کیا اسباب تھے اور کس طرح اس کی سفر کی تیاری ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سامان کیسے تیار کروایا اور کون کون سی مشکلات اس میں درپیش تھیں، اور سفر کے دوران مسلمانوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تبوک کے اس مقام پہ پہنچ گئے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے پیشگوئی کی تھی کہ کل یہاں پہ ہم پہنچ جائیں گے۔ اب جب مسلمان یہاں پہ پہنچے تو رومی، تو آل غسان اور ان کے حمایتی رومی دونوں ان جگہوں سے ادھر ادھر بکھر گئے اور مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں پہ بیٹھ گیا، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے عین مطابق تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ میری مدد رعب کے ساتھ کی گئی ہے 1 ماہ کے فاصلے پہ، یعنی کہ اگر میں دشمن سے 1 ماہ کے فاصلے پہ موجود ہوں تو دشمن جو ہے مجھ سے ڈر جاتا ہے، اس کے دلوں پہ میرا رعب بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایسا ہی اس موقع پہ ہوا کہ باوجود ان کی تعداد کی کثرت، اسلحہ کی فراوانی اور اپنا علاقہ ہونے کے، وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان لشکر سے خوف زدہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی جب تبوک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے حوصلے بلند کرنے کے لیے انہیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ میں پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کی، اور اس کے علاوہ ایک اور خطبہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جو کہ عام احکامات پہ مشتمل تھا، جسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ ہمارے حوصلے بلند ہو گئے۔ جو سامان رسد کی کمی تھی، جو توشہ کی کمی تھی، جو خوراک کی کمی تھی، جو سواری کی کمی تھی، وہ ساری چیزیں ہماری دور ہو گئیں، اور زاد راہ کی تنگی، موسم کی سختی، ضروریات کی کمی اور جتنی مایوسی اور بے دلی دلوں پہ چھائی ہوئی تھی وہ رفع ہونے لگ گئی، اور اس کی جگہ پہ ایمان کی اور یقین کی بلندیوں نے ہمیں چھو لیا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے یقین کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ سے مضبوط ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ و اوثق العریٰ کلمۃ التقویٰ، کہ سب سے سچی کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یعنی کہ قرآن مجید، اور مضبوط ترین جو کلمہ ہے وہ تقویٰ کا کلمہ ہے، اللہ کے خوف کی طرف، اللہ کی خشیت کی طرف بلانے والا کلمہ ہے۔ وخیر الملل ملت ابراہیم، اور دینوں میں سے، ملتوں میں سے بہترین ملت، بہترین دین ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ وخیر السنن سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ واشرف الحدیث ذکر اللہ، اور سب سے شرف والی جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ وَأَحْسَنُ الْقَصَصِ الحاظ القرآن، اور بہترین قصہ، بہترین کہانی اللہ تعالیٰ کا کلام اور قرآن ہے۔ وَخَيْرَ الْأُمُورِ عَوَازِمُهَا، اور بہترین امر وہ ہے کہ جس میں پختگی اور رسوخ کے ساتھ جس میں عمل کیا جائے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے برا کام دین میں نئی باتوں کا ایجاد کرنا ہے۔ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ الْأَنْبِيَاءِ، اور بہترین رستہ نبیوں کا رستہ ہے۔ وَأَشْرَفَ الْمَوْتِ قُتِلَ الشُّهَدَاء، اور بہترین موت ان لوگوں کی ہے جو کہ شہید ہو کے فوت ہو گئے۔ بہترین ہاتھ وہ ہے کہ جو اوپر کی طرف ہو، یعنی کہ جو دینے والا ہو، لینے والا نہ ہو۔ وَخَيْرَ الْعَمَى عَمَى الْقُلُوبِ، اور سب سے برا ٹیڑھا پن دلوں کا ٹیڑھا ہونا ہے، یعنی کہ ہدایت سے ہٹ جانا ہے۔ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے، یعنی کہ دینے والا لینے والے سے افضل ہے۔ وَمَا قَلَّ وَكَفَىٰ خَيْرٌ مِّمَّا كُثِرَ وَأَلْهَىٰ، اور تھوڑا ہو لیکن وہ خیر والا ہو، وہ کافی ہے اس کے مقابلے میں جو زیادہ ہو لیکن اس میں جو ہے وہ خیر نہ ہو۔ وَشَرُّ الْمَعْذِرَةِ حِينُ يَحْضُرُ الْمَوْتِ، اور
جو بری ترین معذرت ہے، معافی نامہ ہے، وہ اس وقت ہے کہ جب موت سامنے آ جائے۔ وشر الندامۃ یوم القیامہ، اور سب سے زیادہ شرمندگی جو ہے وہ قیامت کی شرمندگی ہے، سب سے بری وہی شرمندگی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن لَّا يَأْتِي الْجُمْعَةَ إِلَّا دُبُورُهَا، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو جمعے کے بالکل آخر میں آتے ہیں۔ وَمِنْهُم مَن لَّا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا هِجْرًا، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ وَمِنْ أَعْظَمِ الْخَطَايَا اللِّسَانُ الْكَذُوبُ، اور برے ترین گناہوں میں سے زبان کا جھوٹ بولنا ہے۔ وَخَيْرُ الْغِنَى غِنَى النَّفْس، اور بہترین جو ہے وہ غنا ہونا، وہ دل کا غنا ہے، وہ دل کا جو ہے وہ بے پرواہ ہونا ہے۔ اور وَخَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ وَرَأْسُ الْحِكْمَةُ مَخَافَةُ اللَّهِ، اور حکمت کی جو بنیاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ وَخَيْرَ مَا وُضِعَ فِي الْقَلْبِ الْيَقِينُ وَالْإِرْتِيَابُ مِنَ الْكُفْرِ، اور دلوں کے اندر جو بہترین چیز رکھی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے، اور بری ترین چیز اور جو کفر بھی ہے وہ مایوسی ہے، اللہ تعالیٰ سے مایوسی کرنا ہے۔ وَالنِّيَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ، اور جو نوحہ کرنا ہے مرنے والے میت پہ، افسوس کرنا، چیخنا چلانا ہے، وہ جاہلیت میں سے ہے۔ اور اس کے بعد جو تحفہ دے کے واپس لوٹا لے تو وہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی جو ہے وہ قے کر کے دوبارہ اس کو چاٹ لے۔ اور جو ظالموں کے لیے استغفار کرتا ہے، وَمَنِ اسْتَغْفَرَ لِلظَّالِمِينَ كَانَ شَرِيكًا لَهُمْ، وہ ان کے ساتھ جو ہے ان کا شریک ہے۔ یہاں ظالم سے مراد جو ہے مشرک ہے، اور اس کا اشارہ جو ہے وہ سورۃ توبہ میں بھی اس صورت کے پس منظر میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يَسْتَغْفِرَ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ، کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اگر وہ مشرک ہوں، ان کے لیے جو ہے وہ دعائے استغفار کرے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَمَنْ خَفَّتْ صَلَاتُهُ خَفَّتْ مِيزَانُهُ، جس کی نمازوں کا پلڑا جو ہے وہ کم ہو گیا تو اس کا میزان بھی قیامت والے دن کم ہو جائے گا۔ وَالسُّخْطُ مِنَ اللَّهِ مَنْ سَخِطَ الْوَالِدَيْنِ، اور اللہ کی ناراضگی اس کے ساتھ ہے جس کی والدین کے ساتھ ناراضگی ہے۔ وَمَنْ أَطَاعَهُمَا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جس نے ان کی جو ہے فرما برداری کی تو اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بلیغ قسم کا خطبہ ارشاد فرمایا، جو البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے اور مسند احمد میں امام احمد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں 20 دن کے لیے رکے، اور احادیث میں موجود ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے، کس طرح کے گروہ بنا کے اللہ کے نبی کے ارد گرد موجود رہا کرتے، کیونکہ وہ دشمن کا علاقہ تھا، اور ایسا علاقہ تھا جس میں نہیں پتہ تھا کہ کون مسلمانوں کا ہمدرد ہے اور کون نہیں ہے۔ اور انہی دنوں میں ایک یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دن فجر کی نماز کے وقت، کیونکہ لشکر بڑا تھا، تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے فجر کی نماز کے لیے۔ مغیرہ بن شعبہ جو اللہ کے نبی کی خدمت پہ مامور تھے، وہ کچھ لیٹ ہو گئے، تو اللہ کے نبی بھی وضو کرنے میں لیٹ ہو گئے، اور لوگوں نے کہا کہ نماز کا وقت گزر رہا ہے، تو انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ نماز پڑھائیے۔ وہ نماز پڑھا رہے تھے تو ایک رکعت ہو چکی تھی، تو دوسری رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے شریک ہوئے، اور صحابہ کرام نے جو ہے وہ اپنی تسبیح کی آواز بلند کی تاکہ عبد الرحمن بن عوف کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی تشریف لا چکے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ آپ نماز کو مکمل کیجئے۔ تو اس طرح عبد الرحمن بن عوف کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اللہ کے نبی نے ان کے پیچھے نماز ادا کی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ان علاقوں میں مختلف سرائے بھیجے، جو دومت الجندل علاقہ تھا اس کے حاکم کا نام تھا عقیدر، اس کی طرف اللہ کے نبی نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 420 سواروں کے ساتھ بھیجا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم وہاں پہ پہنچو گے تو دیکھو گے کہ وہ نیل گائے کا شکار کر رہا ہوگا۔ تو خالد بن ولید چاندنی رات میں ادھر پہنچے، تو جب وہ اتنا قریب پہنچے کہ قلعہ نظر آنے لگ گیا، تو انہوں نے دیکھا کہ اچانک کہیں سے جو ہے وہ ایک نیل گائے جو نمودار ہوئی، اور اس قلعے کی دیوار کے ساتھ اپنے سینگ جو ہے وہ رگڑنے لگ گئے۔ تو وہ حاکم نکلا شکار کرنے کے لیے، تو خالد بن ولید اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے اسے جا لیا اور گرفتار کر لیا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا۔ تو انہوں نے قیدر نے اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے وہ صلح کا معاملہ کیا، اور جزیے پہ راضی ہوا
کہ وہ ہر سال جو ہے وہ 300 دینار مسلمانوں کو سالانہ دیا کریں گے۔ اس کے علاوہ 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زرہیں اور 400 نیزے بھی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ اس موقع پہ عقیدر کے حاکم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ پوشاکیں پیش کیں جن پہ سونے کا کام ہوا تھا، تو اللہ کے نبی نے خود اپنے لیے تو اسے پسند نہ کیا، آپ نے سیدنا عمر اور سیدنا علی کو عنایت کی۔ تو سیدنا عمر نے اپنے، کیونکہ اس پہ سونے کا کام تھا اور وہ ریشم کی بنی ہوئی تھی تو خود پہننا تو جائز نہیں تھا، تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ اپنے کسی رشتہ دار کو مکہ میں جو بھی مشرک تھا اس کی طرف بھیج دیا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اسے زیب تن کیا تو اللہ کے نبی نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، تو سیدنا علی نے اس کو اتارا اور پھر اس کو اس کے ٹکڑے یا اس کا کچھ کر کے سونا اور ریشم الگ کر کے اس کو بیچ دیا۔ اور اس موقع پہ صحابہ نے اس لباس کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فوت ہو چکے تھے غزوہ خندق کے موقع پہ، کہا کہ ان کے رومال اس سے زیادہ خوبصورت ہیں، یعنی کہ جو جنت میں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کے پاس کیونکہ آپ کا روب بیٹھ گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ موجود ہیں اور یہاں سے جا نہیں رہے، تو جتنے ادھر کے اہل کتاب اور غیر مسلم تھے ان پہ مسلمانوں کا روب بیٹھ گیا۔ تو مختلف جو حاکم تھے وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں خود تبوک کا حاکم، طیمہ، حربہ، عذرا، مینا، ان سب کے حکام جو ہیں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ جزیے کے معاملات طے کیے۔ اسی موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب چونکہ مسلمانوں کی سرحد براہ راست روم کے ساتھ ٹکرانے لگ گئی، کیونکہ یہ سارے علاقے جو کہ روم سے متاثر قبائل تھے سب مسلمانوں کے زیر نگی ہو گئے، تو اب اللہ کے نبی نے دوبارہ سے دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ بڑے خوبصورت تھے اور جبرائیل علیہ السلام بھی ان کی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے، ان کے ہاتھ ہرقل روم کے نام خط بھیجا، جو کہ پہلے جو بھیجا گیا تھا حارث بن عمیر الازدی، ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا تھا حاکم بلقا جو ہے وہ حارث غسانی نے۔ تو اب دوبارہ سے اللہ کے نبی نے خط بھیجا۔ دوسری طرف قیصر روم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگانے کے لیے عرب قبائل میں سے قبیلہ تنوخ، اس کے کچھ اشخاص کو بھیجا کہ جا کے اللہ کے نبی کا اور ان کی دعوت کا جائزہ لے کے آئیں، ان کی شخصیت کا جائزہ لے کے آئیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کے حاکم کے ساتھ جو ہے وہ مصالحت کا معاملہ کیا، جس کا نام یحنا بن روبا تھا، تو یہ 300 دینار جزیے پہ معاملہ طے پایا، اور یہ 300 لوگ ہی تھے ٹوٹل۔ اس نے اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک سفید خچر جو ہے وہ پیش کیا، اور اللہ کے نبی نے اس کو ایک چادر جو ہے وہ تحفتاً عنایت فرمائی۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی نے جو اہل ایلا کے نام جو مصالحت نامہ لکھا تو وہ کچھ اس طرح تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا امنۃ من اللہ و محمد النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیہنا و اہل ایلا، کہ یہ اللہ کے نبی یہ اللہ کی طرف سے اور ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہنا اور اہل ایلا کے نام امن نامہ ہے۔ سفنہم و سیارتہم فی البر والبحر لہم ذمۃ اللہ و محمد النبی، کہ ان کے کشتیاں یا جہاز ہوں سمندر کے اندر یا خشکی پہ ان کے چلنے والے اونٹ اور گھوڑے ہوں، ان کا ذمہ اللہ اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اور ومن کان معہم من اہل الشام اہل الیمن و اہل البحر، اور یہ جہاں بھی ہوں، اہل شام میں ہوں، اہل یمن میں سے ہوں، یا سمندر کی جو ہے وہ پانیوں میں ہوں، تو اس کا ذمہ مسلمانوں پہ ہے۔ ومن احدث منہم حدثا فإنہ لا یحاز مالہ دون نفسہ، تو جو ان میں سے کوئی اپنے اوپر خود جو ہے وہ کوئی ظلم کرے تو اس کا ذمہ مسلمانوں پہ نہیں ہے۔ وإنہ لطیبۃ لمن اخذہ من الناس وإنہ لا یحل ان یمنعوا ما یردونہ ولا طریقا یریدونہ من بر و بحر، تو نہ تو ان کو کسی رستے سے جو ہے وہ روکا جائے گا، سمندر کا ہو یا خشکی کا ہو، اور نہ ہی وہ کوئی کسی کو جو ہے وہ رستے سے روکیں گے، یعنی کہ مسلمانوں کو اور ان کے حلفاء کو وہ بھی کسی رستے سے نہیں روکیں گے کہ یہاں سے وہ نہیں گزر سکتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرا اور جربا والوں کے نام بھی امن نامہ لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا کتاب من محمد نبی لأہل عذرا و جربا، کہ یہ اہل عذرا اور جربا کے نام محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے
انہم آمنون بامان اللہ و امان محمد، تو ان لوگوں کو امن دے دیا گیا، یہ امان میں ہے اللہ کی اور اس کے بعد اللہ کے نبی محمد کی امان میں ہوا۔ ان علیہم مئۃ دینار فی کل رجب وافیۃ طیبہ، تو ان میں سے ہر ایک پہ سال میں جو ہے وہ 1 دینار جو ہے وہ واجب ہے، جو ان میں سے جو ہے وہ صحت مند ہے، بالکل مکمل آدمی ہے، اور یہ وفا کے ساتھ ہے، واللہ کفیل بالنصر والاحسان، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافی ہے، ٹھیک ہے، جو نیکی کرتا ہے اور جو اس پہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن یہاں پہ گزارے، یہاں سے مسلمانوں کو کثرت سے مال غنیمت بھی ملا، اور اس کے علاوہ ایک رعب مسلمانوں کا پوری جو ہے وہ جزیرہ عرب اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جزیرہ عرب سے باہر تک جو ہے وہ پھیل گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کامیابی کے ساتھ 20 دن یہاں گزارنے کے بعد یہاں سے واپس لوٹے۔ یہاں پیش آنے والے مزید واقعات میں سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہاں پہ پنیر پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واقف نہیں تھے، تو اللہ کے نبی نے دریافت کیا کہ یہ کیا چیز ہے اور کہاں سے آئی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ ہمارا گمان یہ ہے کہ یہ فارس سے آئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی مردار جو ہے وہ شامل ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پہ بسم اللہ پڑھو، اور پھر خود چھری لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ٹکڑا جو ہے وہ کاٹا، اور صحابہ کو کہا اس کو کھاؤ، اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا۔ تو یہ واقعہ بھی یہاں پہ پیش آیا۔ تو 20 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف دوبارہ روانہ ہوئے۔ ٹوٹل اس پوری کاروائی پہ 50 دن لگے، 20 دن اللہ کے نبی مقیم رہے، اور جو ہے وہ سفر پہ 30 دن لگے، اور اس دوران اللہ کے نبی نے نمازیں قصر کیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ سے باہر طویل ترین قیام تھا کہ 50 دن اللہ کے نبی مدینہ سے دور رہے، اور اسی طرح یہ آپ کی آخری جنگی کاروائی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کسی جنگ کے لیے روانہ نہیں ہوئے، اور مدینہ میں واپس گئے۔ اس کے بعد ایک ہی سفر آپ نے کیا جو کہ حج کا تھا، اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جہادی سفر تمام ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کی توفیق دے، خاص کر کے جو آپ کے غزوات ہیں جو ہم نے بیان کیے ان سے اللہ تعالی ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے کہ یہ غزوہ تبوک کا کیا ایک اثر ہوا اہل عرب پہ، اور ہمیں اس سے کیا سبق ملتے ہیں۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔